السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، ایک ملاقات جس کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے اور کچھ ہمارے ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اتنا زیادہ چیزیں تبدیل ہوئی پچھلے کوئی 24 گھنٹے کے اندر۔ اس سے پہلے شاید آپ کو اتنی بڑی چیزیں، اتنی بڑی ڈیولپمنٹس اس سے پیچھے پچھلے 4-5 ماہ میں نظر نہیں آتی۔ ایک جملہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ نمبر 1 کا خان صاحب کے بارے میں میرے ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے اور کیوں اب نون لیگ کو اس ملاقات کے بعد مرچیں لگنے لگ گئی ہیں، کیوں اب ان سے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں۔ اور بیچ میں آپ نے دیکھا کل کی جو بیانیہ اپنانے کی کوشش کی مریم صفدر صاحبہ نے، اس سب کا آپس میں بہت گہرا لنک ہے اور یہ ایک ملاقات جو ہے وہ کتنی بھاری ثابت ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے اوپر۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ بہت ساری چیزیں اندر خانے حالات بہت حد تک بگڑ گئے ہوئے ہیں اور خوفناک حد تک بگڑ گئے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ ایک تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم بہت برے پھنسے ہیں۔ حکومت کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کا یہ گلہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھی وہ پوری نہیں ہوئی، ان کو کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن اب چیزیں کسی اور طرف چل نکلی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ گلہ کرنے میں وہ حق بجانب ہے، چونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا جب نون لیگ کو لانچ کیا گیا یا جن حالات میں خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تو بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کے بعد چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوں گی، پبلک کس طرح سے باہر نکلے گی، پبلک رسپانس کتنا زیادہ ہوگا۔ کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ ہر چیز مینج تھی لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ عوام اگر نکل آئی تو وہ کیسے مینج ہوگی۔ اس طرف کسی نے شاید دھیان نہیں دیا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے جب عمران خان کے حق میں لوگوں نے ریئیکٹ کیا تو جو فیصلے ہوئے تھے ان کو ریکٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ان کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو اب اس دوران اب نواز شریف صاحب بارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، نواز شریف اور آصف زرداری کے اندر بھی پھوٹ پڑ رہی ہے، اور دوسرا نون لیگ اب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ایک بیانیہ اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور نون لیگ کے اندر بھی صرف ایک کیمپ، مریم نواز صاحبہ کا کیمپ، ایک تو کچھ جو صحافی ہیں وہ اس کو بھی لنک کر رہے ہیں، جیسے غریدہ فاروقی نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ ملاقات کے بعد چیزیں تبدیل ہو گئی، عمران خان کا انٹرویو ہو گیا، شہباز گل کی ضمانت ہو گئی۔ یہ بھی ایک بیانیہ ہے لیکن حقیقت تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ بھی ہے۔ بہت سارے حلقے جو اس ملاقات کی تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ملاقات نون لیگ کے لیے بہت بھاری ہے۔ کیسے بھاری ہے؟ پہلے اگر آپ بات کریں تو حکومت اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ملک کے اندر عدم اعتماد ہے، ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالرز ہی نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، ایک کیوس انسرٹینٹی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی ملک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، چائنا سے آئے گا، دبئی سے آئے گا، سعودی عرب نے بھی کمٹمنٹ کر دیا ہے، تو خوشخبریاں سنائی جا رہی تھی اور پھر آئی ایم ایف کے پیسے جب ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آ جائیں گے تو پھر ڈالر خود بخود بیٹھ جائے گا۔ تو آج ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ 238 روپے سے اوپر جا رہی ہے، اور یہ مسلسل جب سے آئی ایم ایف کے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہیں اس کے بعد مسلسل یہ صورتحال ہے۔ ڈالر مستقل طور پہ اوپر جا رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، ایک جگہ رک بھی نہیں رہا، اوپر جا رہا ہے۔ ڈالر بھی آ گئے، آئی ایم ایف کے پیسے بھی آ گئے، کسی اور ملک نے بھی ان کو کوئی امداد دے دی ہوگی، لیکن کیا وجہ ہے؟ اب اس میں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ایکسپوز یہ پہلے اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پاس جواز تھے، اب ان سیلاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوا۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے ایک پوری بھینس ذبح کر دی ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری گیم پلان کا جو فیسیلیٹیٹر تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ آصف زرداری تھا۔ اس نے ان تمام کارڈز کو اکٹھے کیا، لوگوں کو فکس کیا، اور ان کی کچھ اپنے مفاد تھے، ان کے کیسز تھے۔ وہ آصف زرداری یہ چاہتے ہیں کہ اب آگے بلاول کو باغ دوڑ دی جائے، اور انہوں نے نون لیگ کا بھی کباڑہ نکال دیا اور پاکستان کی عوام کا بھی کباڑہ نکال دیا۔ انہوں نے آصف زرداری نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور بھی سپورٹ تھی ظاہر ہے۔ تو جب یہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے کام تو کیے، کیسز تو ختم کر دیے، لیکن ملک کیسے چلانا تھا، ملک کو کیسے سنبھالنا تھا، عوام کو کیسے ریلیف دینا تھا، وہ ان سے نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ اب ہم نے عمران خان کو کر دیا کارنر، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑیں گے، ہم بیٹھ کے جو ہے وہ اگلی حکومت بھی بنا لیں گے آسانی سے،
اور ہم بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے رہیں گے, اپنے کیسز بھی ختم کر دیں گے, اپنی مرضی کی ترامیم کر دیں گے, اوورسیز ووٹ ختم کر دیں گے. تو یہ اس حد تک تو یہ کامیاب ہوئے, لیکن اس کے بعد جب اب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی تو اب یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں. جو ملاقات ہوئی ہے اس کی بہت سارے لوگوں نے تصدیق کی, ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب جو چیزیں ہیں, یہ نمبر 1 کا میں آپ کو ایک جملہ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں کہ سر فکر نہ کریں, خان صاحب واپس آ جائیں گے. میں اس کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا جملہ ہے. آئی تھنک آئی ایم دا اونلی پرسن جو اب تک یہ خبر پہنچا رہا ہے. یہ خبر نون لیگ کے لیے بہت شاکنگ ہے. ظاہر ہے ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ملک کے ڈومیسٹک حالات کس طرف ہے, عوام کس کے ساتھ ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ کہ مطلب جو ہوا میں ہوتی ہے, گراؤنڈز پہ ہو رہی ہے. عمران خان کے آپ جلسے اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, ان کی سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو ایک تباہی ہے, طوفانی حد تک ان کی مقبولیت ہے. اور یہ حکومت اس کے آگے بہنے والی ہے. یہ جو بات پوری دنیا دیکھتی ہے, آپ دیکھیں امریکہ نے بھی دیکھا کہ عمران خان پاپولر ہے, ملاقاتیں شروع کر دی. باقی دنیا بھی دیکھتی ہے عمران خان پاپولر ہے, تو ہر جو ملک ہوتا ہے وہ آنے والے کو سلام کرتا ہے, آنے والے کو سلوٹ کرتا ہے. اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ہے, اس کی ایکسٹینڈنگ ہے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. اس کے اوپر بہت سارے تھیسز ہیں. اب جب یہ صورتحال نون لیگ نے دیکھی کہ یار خان صاحب تو دوبارہ ہم ان کی ملاقات ہو گئی, واپس میں ٹھیک ہو رہے ہیں, ان کی انٹرویوز بھی چل پڑے, حالانکہ ARY کو ابھی بھی بند کیا ہوا ہے, بول کو بھی بند کیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں تو ہمارے خلاف جا رہی ہیں. تو اب ایک تو آصف زرداری سے گلا ہے نواز شریف کو کہ یار انہوں نے اس وقت کچھ کہا تھا, اب چیزیں کچھ ہو رہی ہیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ غلط بیانی کی. پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلا کہ یار انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی, جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. اور اب کل اگر آپ نے مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھی ہو, جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی, اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کا کوچ کون ہے. وہ تھوڑا تھوڑا وہ نریٹو اس طرف پش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کو پتہ ہے وہ کس طرح سے اقتدار کے اندر آئے ہیں, وہ کھل کے اس بیانیوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اگر مریم صاحبہ کر بھی دیتی ہیں تو لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو سب پتہ ہے بھائی آپ چور دروازے سے اقتدار کے اندر آئے ہوئے, تو اب آپ کے ساتھ وہ بیانیہ بھی آپ کو سوٹ نہیں کرے گا. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جائیں تو کدھر جائیں. یہ جو ملاقات ہے یہ اتنی بھاری پڑے گی نون لیگ کے اوپر, انٹائر PDM کے اوپر, کہ یہ آپ کی سوچ ہے. اور اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو آئندہ نظر آئیں گی. دیکھیں میں شروع دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ PDM کو ہوگا. اس کا سب سے زیادہ فائدہ PDM کی سیاسی جماعتوں میں نون لیگ کو ہوگا, چونکہ جو سپیس کریٹ ہوگا نون لیگ وہ سپیس کریٹ لینے کی کوشش کرے گی, وہ جگہ لینے کی کوشش کرے گی. تو یہ جو چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں, اس کا سب سے بڑی جو بینیفیشری ہوگی وہ تحریک انصاف ہوگی. آپ اگر یہ محاذ اگر آپ کا کور ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اقتدار کے اندر آنا. آپ کے لیے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ قوم آپ کے ساتھ ہے, باقی ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے, مستقل بنیادوں پہ کے اوپر مل رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کا یہ پورشن جو ہے وہ سیٹ ہو جائے, اور باقیوں کے پلے کیا ہے, نہ ان کے پاس عوام ہے, نہ ان کے پاس کوئی پرفارمنس ہے, نہ ان کے پاس کوئی مقبولیت ہے, اور ہر جگہ ان کو دھکے پڑ رہے ہیں. تو یہ جو ایک خبر ہے یہ بہت خوفناک ہے کہ سر فکر نہ کریں, خان صاحب واپس آ جائیں گے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.